کرو گے تو بھائی ابھی بچو گے نہیں. وہ دیکھو وہ اٹھ کے بھاگا بیٹھ گیا. کہاں جا رہے؟ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو کیا کرے گا گھر جا کر؟ ننگے پیر ہوں گے، عوراتن ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا. غرلن، قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا ختنے کے ہوں گے. قبروں سے جب اٹھیں گے تو ختنہ ختم ہوگا بنا ختنے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے ختنے بغیر ختنے کے. ان کے ختنہ نہیں ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی، اس لیے کہ قبروں میں قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی. مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے. قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی. کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ النساء الرجال والنساء جميعا. اے اللہ کے نبی، کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، الرجال والنساء جميعا، مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی، دونوں ایک ساتھ آئیں گی، دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے نبی، کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی، کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں اے عائشہ، ينظر بعضهم الى بعض، ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہے، اے اللہ کے نبی، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی. تب تو عورتیں، بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو. تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے. آج کی لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلے اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے، تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الامر واشد من ایہمہ. اے عائشہ، کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا، سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی؟ بری نظر سے کون دیکھے گا؟ وہ دیکھو مچھلی بک رہی ہے عورتوں کے پنڈال سے. نہیں مان سکتی ہیں عورتیں، اتنا نزدیک آپ ان کا انتظام کر دیتے ہیں بیچاری کا. 1 سال کے بعد تو ان کو سننے کا ملتا ہے. آج تو موقع ملا ان کو سینڈل اور چپل دکھانے کا، ساڑی دکھانے کا، اور یہ بیچاری جلسہ سنے گی. اور پھر دوسرا اردو والا مولانا، سنیے تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں. انسان کو کسی اہم چیز سے جوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا.
یا انسان کو کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پر۔ یہ ایک رول بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ مثلا کسی سڑک پر کچھ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مارا پیٹی، چپل اپل اٹھا رہے ہیں، اور اچانک ان کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے، کنچے سمجھتے ہیں نا، 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے ہیں، اس میں ایک کنچا، ایک گولی ریڈ کلر کی ہے، لال کلر ریڈ کلر کی ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال کر پھینک رہا ہوں، لیکن لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپیہ میں نے انعام رکھا ہے، یعنی جس کو لال رنگ کی گولی ملے گی وہ 1 لاکھ روپے کا حقدار ہوگا، اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اور یہ کہہ کر آپ اس گولیوں کو آپ اچھال دیجیے ہوا میں، اور جیسے آپ اچھالیں گے، یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، وہ سب مار دھاڑ بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کہ کس بات پہ ہو رہی تھی، سب ایک دم اس گولی، اور سب کی نظر اس لال رنگ کی گولی پر ہوگی، جبکہ گولیاں اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن دوسرے رنگ کی گولیوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا، صرف لال رنگ کی گولی پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اس پر انعام ہے، اس گولی کو اٹھائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ دنیا میں بہت سے جنجالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری نظر اگر جنت پر لگ جائے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اس کو جنت سے جوڑ دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے، تو انسان دنیا میں ساری باتیں بھول کر، سارے جھگڑے ختم کر کے اس جنت کو پانے کی فکر کرنے لگے گا۔ جیسے ایک گولی کو پانے کے لیے وہ ساری گولیاں چھوڑ دے گا، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے انسان دنیا کی ساری محبت کو قربان کر دے گا، لیکن جنت کو پائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن اس جنت کا نقشہ اچھی طریقے سے بنانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، مائنڈ میں اتارنے والا کوئی ہو۔ آج کیا وجہ ہے کہ 100 گولیاں پھینکی جاتی ہیں اور لال رنگ کی گولی پر ہماری نظر ہوتی ہے اور گولیاں ہم نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لال گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں انعام مل جائے۔ پھر کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے پر جنت مل رہی ہے، روزہ رکھنے پر جنت مل رہی ہے، سود و بیاج اور لاٹری کو چھوڑنا، حرام کمائی کو ترک کر دینے پر جنت مل رہی ہے؟ پھر کیا بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور جنت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، اب دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا کر رہے ہیں، دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں، اتنے میں مولانا جرجی صاحب ایک پٹارا لے کر ان کے بیچ پہنچ جاتے ہیں، کہتے سنو، وہ مارا پیٹی ہو رہی ہے، وہ اس کے بال پکڑ رہا، وہ اس کو چپل مار رہا ہے۔ جرجی صاحب نے اپنا پٹارا کھول دیا اور پٹارے میں سے ایک زہریلا سانپ نکلتا ہے، وہی ٹوٹ جاتا ہے، اچھلتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس زہریلے سانپ کو دیکھ کر وہ گتھم گتھا کرنے والے، لڑنے والے کیا کریں گے؟ وہ اپنی لڑائی بھول جائیں گے۔ ارے جب تم ایک دوسرے کو مار ہی رہے تھے تو سانپ بھی تو سب کو مار نہیں آیا ہے، پھر تم لڑائی چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ تو تمہارا ہی کام کرنے آیا ہے، لیکن لڑائی لڑنے والے کم الگ ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے۔ ہر آدمی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، وہ اب اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ اس کو مارنا چھوڑ دے گا، وہ ادھر بچے گا، وہ ادھر بچے گا۔ نہیں 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 میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیاوی جھمیلوں میں بہت کچھ ہے۔ اگر ان کے سامنے عذاب جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے اور جہنم کے عذاب کو بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب، یہ کرو گے تو یہ عذاب، پھر انسان دنیا میں پھر کسی کو برباد نہ کرے، پھر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنے لگے گا۔ لیکن شرط یہ کہ جہنم کا منظر بتانے والا کوئی ہونا چاہیے اور مائنڈ میں اتارنے والا ہونا چاہیے۔ جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دی رہی، لیکن سمجھنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ سمجھا کہاں رہے ہیں؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانے والوں، سمجھا کس کو رہے ہو؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں کو، سمجھا کس کو رہے ہیں آپ؟ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے والے اور سود و بیاج کھانے والوں کو۔ میرے بھائیوں، نہیں اثر پڑتا ہے جس طرح بارش ہو اور کسی پہاڑی کے اوپر بارش ہو، پہاڑ
ہونا ہو تو پانی بہہ جاتا ہے، پہاڑ اپنے اندر جذب نہیں کرتا۔ آج وہ چکنے پہاڑ ہو چکے ہم تقریر کر رہے ہیں لیکن یہاں سے نکلیں گے ہماری حالت وہی ہے۔ ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سن 1979 کی طرف۔ آئیے تھوڑی سی ہسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکائی لیب امریکہ نے فضا میں چھوڑا تھا۔ سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں کی طرف امریکہ نے چھوڑا تھا۔ سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر 79 میں امریکہ نے پہلا اسکائی لیب چھوڑا تھا جس کا وزن، جس کا ویٹ 80 ٹن تھا۔ 80 ٹن آسمان کی کافی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اسکائی لیب نے اپنا کنیکشن منقطع کر لیا۔ دنیا کے جس سسٹم سے اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں پر جا رہا تھا اس سسٹم سے وہ کٹ جاتا ہے، یعنی اسکائی لیب پر اس سسٹم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ اعلان کرتا ہے اسکائی لیب سے ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اب 80 ٹن کا اسکائی لیب زمین کے کسی بھی حصے میں گر سکتا ہے، کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے۔ یقین مانیے 79 کو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یورپ بھی، ایشیا بھی، ہر آدمی پریشان تھا، ملک پریشان تھا۔ یہ 80 ٹن کا اسکائی لیب جب گرے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ملک بے چین تھا کہ یہ گرے گا زمین کے اوپر تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اسکائی لیب کے آسمان سے، سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر، ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی ہونی چاہیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں۔ کتنی بڑی خبر ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا۔ ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا لیکن ایک طرف یہ بھی سنو، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس بچے کا فیور اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں۔ اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے، اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتہ وبنیہ، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے۔ واخیہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے جان لینے کو قربان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ اس کو
قبیلہ پورا کا پورا گاؤں پورا کا پورا خاندان تو لے لے ان کو جہنم میں ڈال دے ثم ینجی اسے نجات دے دے اسے بخش دے اس کو جنت میں ڈال دے سب کو جہنم میں پھینک دے. کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ, ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا. امریکہ اور انگلینڈ برطانیہ مصر جاپان اور فرانس اسرائیل عرب یورپ ایشیا انڈیا پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے. میرے بھائیوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے, کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہے. فکر کی ہم نے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ دنیا کی تگدوں میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کے اندر ہے. ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے, نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ, ہم پا ہی نہیں سکتے. یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے, آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں. ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر, نارتھ شمالی یو پی میں, نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی حصے میں یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں, نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا. آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا. وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا, وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی. ذرا غور سے سننا ادھر, یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں, مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں. ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا, اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا, صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا. ابھی مالک یوم الدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2-2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں. ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ 3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں. لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. صرف تصور کیجئے گا, ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے, نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا, کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا, مویشی پانی میں بہہ گئے, جتنے 4 پیر والے جانور تھے, بھیڑ بکریاں بھینسیں گائے, پانی میں بہہ گئے اور مارے گئے. کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں. ایسے منظر کو دیکھے اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا, تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا, اس گاؤں کا بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا, یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہہ گیا. کچھ لوگ ہیں جو سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو اپنے سمیٹے ہوئے ہیں, لیکن کشتیاں نہیں ہیں, ناؤ نہیں ہیں, نکل نہیں سکتے ہیں. اس بھیانک منظر پر ایک آدمی کی نظر پڑتی ہے کہ پانی میں آدھے سے زیادہ ڈوبا ہوا ایک پیڑ ہے, ایک درخت ہے جو آدھے سے زیادہ ڈوب گیا پانی کے اندر. لیکن جب اس نے ڈوبے ہوئے اس پیڑ پر نظر ڈالی تو اس کی ایک برانچ پر, اس پیڑ کے ایک ٹہنی سے لگا ہوا ایک مضبوط ٹہنی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور جس ڈال پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اسی ڈال کے اوپر ایک خطرناک اور زہریلا سانپ بھی موجود ہے.
سیلاب اتنا خطرناک تھا، سانپ انسان کا دشمن اور انسان سانپ کا دشمن. انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور سانپ جب اکیلے میں کسی انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کو ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ڈستا ہے. لیکن ہیبت سیلاب کی اتنی زیادہ ہے کہ سانپ انسان کو دیکھ رہا ہے، اور اسی ٹہنی پر اسی ڈال پر آدمی سانپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن آدمی سانپ کو نہیں مارتا ہے اور سانپ انسان کو نہیں ڈس رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ نیچے پانی ہے، اگر یہ آدمی گرا تو یہ مرے گا، اور سانپ بھی جانتا ہے کہ اگر ہم گرے تو ہم مریں گے. اس منظر کو دیکھ کر انسان نہ سانپ کو مار رہا ہے نہ سانپ انسان کو مار رہا ہے. کچھ لوگ دور سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. تصور کیجئے کہ سیلاب اتنا بھینکر، اتنا خطرناک، اور اس منظر کو کچھ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسے منظر پر جہاں سانپ بھی انسان کو ڈسنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، یہاں ایسے دنیا پرست اور دنیا طلب لوگ اور کتے کے جانوروں جیسی صفت رکھنے والے لوگ ایسے بھی تھے جہاں آئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تم سیلاب میں پھنسے ہو، ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، تم اپنا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے، اور جب تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے تو ہم تمہارا مال تمہیں واپس کر دیں گے. اور ان بھولے بھالے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اپنا سامان، اپنا سونا چاندی جو بچا سکے تھے، انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، اور یہ رفو چکر ہو گئے، لے کر بھاگ گئے. غور کیجئے ان مجبور لوگوں کی مجبوری کا بھی فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. جہاں ایک سانپ انسان کو ڈسنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، اور جہاں ایک انسان سانپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، وہاں یہ انسان کتنا گر چکا ہے. وہاں یہ دنیا طلب انسان اور دنیا پرست انسان، ناجائز مال کو کمانے والا اور دنیا کی محبت کو رنگنے والا یہ انسان کتنا نالائق اور کتنا بڑا کمینہ ہے، جو ایسے موقع پر بھی مجبور لوگوں کی مجبوری کو سمجھ سکا اور ان کا مال لے کر فرار ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ مفاد پرست ہو چکا ہے. یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہو چکا ہے. سانپ اپنے زہر سے انسان کو ڈسنا چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ کمینہ انسان اپنی کمینگی انسان سے نہیں چھوڑ رہا ہے. یہ سوچئے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا. اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها. تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی. آپ دیکھ لیجئے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے. پیٹرول 100 کے پار، ڈیزل بھی اسی کے مقابل، گیس سلنڈر کی قیمت، سرسوں کے تیل کی قیمت، یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے. یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے. وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے. ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمیں حق کون دلا رہا ہے. تم حق کی بات کر رہے ہو، اپنا وجود بچانے کی فکر کرو. ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا،
کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی، نہیں۔ جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچو، بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی، کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی؟ وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی، وہ مسلمانوں کو بچائے گی، وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی، کیونکہ انہی کو رسوا کر کے، انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پر کرے گی؟ اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ تصور مت کریے کہ ہمیں بی جے پی برباد کر دے گی، نہیں، پریشان کرے گی، برباد نہیں کرے گی۔ پریشان کرے گی، ہوا کھڑا کر کے تمہیں انڈیا سے نکالا جائے گا، این آر سی CAA آئے گا، یہ صرف ہوا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا، بدنام کیا، گائے 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 گائے، لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام ہے۔ یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں، گائے گائے گائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لوگ پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر، ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو۔ پڑھو، ابھی ہمارے یہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا؟ جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل، وہ ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے بھی پیسہ آئے۔ مشین پتہ نہیں لاکھ کے سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار، گوبر سے بھی پیسہ آئے گا۔ ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے۔ تو یہ حالت ہے ہماری، ٹوٹ پڑے گے سارے لوگ تمہارے اوپر۔ صحابہ نے کہا کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس وقت تم تعداد میں کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن بیکار، جیسے سمندر میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، لہر آتی ہے، موج آتی ہے، کوڑا کرکٹ کو بھگا لے آتی ہے، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں لے جائیں گی، جیسے چاہیں گی ویسے نچائیں گی۔ بنگال والوں، ہمارے اور آپ کے گھر کی لڑکیاں ٹیکا لگاتی ہیں، ٹیکا، اور یہ چیز ہم نے صرف بہار اور بنگال میں دیکھی ہے۔ یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں سے کہو کہ یہ ٹیکا لگانا بند کریں، بندی لگاتی ہے یہ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی ماں، بہن، بیٹیاں کل قیامت کے دن غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائی جائیں؟ دنیا، اللہ کے نبی سے پوچھا، یہ کہاں فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی گئی، کہیں سے بھی ملے مال، بس مال آئے، اور جتنا آئے وہ ہم تک رہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اس دنیا کی حرص نے اور لالچ نے ہمیں بالکل کتا بنا دیا۔ ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک بیل مرا پڑا ہے، ایک بیل مر گیا ہے۔ سنیے ایک مثال، ایک بیل مر گیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کے پاس ایک کتا آیا ہے اور اس مرے ہوئے بیل کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اس مرے ہوئے بیل کی بدبو دوسرے کتوں کو لگی، دوسرے کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کا گوشت کھانے آ رہے ہیں، لیکن یہ کتا جس نے سب سے پہلے اس بیل کے گوشت پر منہ مارا،
वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को ये गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए, अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। IPL में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जगजीत से कुत्ता किसको कहा। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत ये थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूं, मारता भी हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब और किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब और किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा। जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सजा दी है, उस सजा को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सजा